سورہ الاحزاب 33 اس کی 38 آیت. ما کان علی النبی من حرج ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. نبی کے اوپر تنگی نہیں ہے اس میں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کیا. ان لوگوں میں یہی اللہ کی سنت دستور رہا ہے جو پہلے سے گزر گئے اور اللہ کا امر مقدر ہے, مقدر کیا ہوا. اب اس آیت میں سنت اللہ آیا, اللہ کی سنت. اب اللہ کی سنت سننے آئے آپ سب. قرآن کیا کہتا ہے اللہ کی سنت کے بارے میں, یہی سننے آئے. تو اب یہاں دیکھیے, پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے یہاں کس طرح اللہ بتاتا ہے کہ پہلے تو ہم کو پچھلی آیت میں پتہ چل گیا تھا قرآن فرض ہے. یہاں لگا ہے نبی کے اوپر تنگی نہیں ہے اس میں سے جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا. جو کچھ اللہ نے نبی پر فرض کیا وہ تو پچھلی آیت میں پڑھا تھا قرآن فرض کر دیا وہ بحال کر دے گا. تو ان کو تنگی کس بات کی؟ تنگی نہیں ہے, اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے نبی پر فرض کر دیا یعنی قرآن, اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے اس پر تنگی نہیں ہے. کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کر رہا کہ مجھ پر قرآن فرض کر دیا, سارے احکامات ہیں اس کو مجھے فالو کرنا ہے, بلکہ ان کو باہر کر دے گا. کوئی اس میں شک شبے کی بات نہیں ہے. اور جتنے احکام ہیں غور سے سن لیجیے, جتنے احکام ہیں اللہ کی کتاب میں وہ سارے احکام انکلوڈڈ فرض کر دیے نبی پر. تو جو کچھ بھی ہے قرآن میں آ گیا, قرآن کے اندر سب کچھ آ گیا. اب اس کے اندر کوئی کہہ نہیں صاحب یہ آیت جو اس کے اوپر اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا وہ بھی فرض ہے, اس کو مائنس تھوڑی کر رہا ہے کوئی. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ سمجھے قرآن فرض ہے ٹوٹل, تو اس میں وہ احکام بھی فرض ہے. کوئی آدمی یہ کہے کیونکہ مجھے تو لوگ جانتے ہیں تھوڑا بہت قرآن, تو کہ اس کے اوپر تو کوئی اور بات لکھی ہے, میں نے کہا بالکل صحیح ہے, لیکن یہ آپ اس سے ڈینائی نہیں کریں جب اللہ نے قرآن فرض کر دیا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے تو اس کے معنی ہر احکام اس کا فرض ہے. صرف 5 چیزیں نہیں ہے فرض جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. سارا احکام جتنے بھی ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس, جو کہا جائے کرو اور جس سے روکا جائے رک جاؤ, وہ سب فرض ہے. اور اس آیت کے اوپر جو کانٹیکس ہے وہ بھی فرض ہے. بہرحال تو اللہ کہہ رہا نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ ان پر فرض کر دے, یہ ہے اللہ کی سنت. دیکھیے آگے لکھا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, ان لوگوں میں یہی اللہ کی سنت دستور رہا ہے جو پہلے سے گزر گئے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا, اور اللہ کا امر مقدر ہے, مقدر کیا ہوا. اب یہ سمجھنا ہے یہ اللہ کی سنت کیا ہے. نبی پر ایک چیز قرآن فرض کر دیا گیا, فرض ہو گیا. کس نے فرض کیا؟ یہ کون ہم کو بتا رہا ہے؟ تو اللہ بتا رہا ہے. اس کا عمل کیا ہوا؟ اس کا عمل ہوا, اس نے قرآن فرض کر دیا. تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کی سنت ہو گئی. اس میں کیا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ پہلے جو بتایا تو مت بھولیں, جو پہلے انیشلی میں نے آپ کو بریفنگ دی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا سمجھتے آ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا اور عمل کیا ہے کہ نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہم کو کہ اللہ کہہ رہا ہے اسی نے فرض کرے نبی پر قرآن. تو یہ بتانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ وہ اس نے فرض کر دی, اس کا عمل ہے. تو کیا ہو گیا یہ سنت اللہ. تو کہہ رہے یہی سنت اللہ لوگوں میں, جو لوگ یہاں پر ریفر کریں گے نبی کے کیونکہ اوپر سنگولر نبی کا ذکر کیا گیا, واحد نبی, تو یہاں نبی سے ہم سمجھیں گے جتنے پچھلے نبی گزرے یہی سنت اللہ کی پہلے کے لوگوں میں یہی, اس سے قبل یہی تھی. یعنی جو کچھ فرض کیا جا رہا ہے نبی سنگولر واحد پر آج پریزنٹ ٹینس میں, جو پہلے کے نبی گزر گئے ان سب پر بھی یہی فرض تھا اور یہی اللہ کی سنت ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں بتائی جا رہی کہ نہیں اب فرض کیا جا رہا ہے. سمجھ آیا آپ کو؟ یعنی دوبارہ سن لیجئے غور سے کہ جو کچھ فرض ہے, کہہ رہا نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے جو کچھ اللہ نے اس پر فرض کیا, یہ بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر کہتے ہیں جو پہلے کے لوگ گزر گئے, یعنی نبی سے یہاں نبی ہے تو جمع میں آئے گا تو نبیوں آ جائے گا, جو پہلے کے نبی گزر گئے
یہی اللہ کی سنت ہے. جو پہلے کے لوگ گزر گئے تھے یعنی رسول اور نبی, جو پچھلے لوگ نبی اور رسول گزر گئے ان پر بھی یہی فرض تھا. یہی اللہ کا دستور رہا ہے لوگوں میں, رسولوں میں, نبیوں میں. اس کنڈیشن اس میں یہاں پر اللہ دین جو ہے رسول و نبی کی طرح, نبی کی جمع نبیون, کیونکہ اوپر نبی کا ذکر نبی نیچے آئے گا کہ اللہ کا سنت اللہ, اللہ کی سنت فی الذین خلو, لوگوں میں جو تجھ سے پہلے, یہی دستور رہا. یعنی پہلے کے لوگ نبیوں پر بھی فرض ہوا اور آج کے نبی پر بھی فرض ہے اور ہر زمانے میں یہ فرض ہے, اور یہ اللہ کا دستور ہے جو چلا رہا ہے. کیوں دستور؟ کیونکہ اللہ کا سنت کیسے ہو گئی؟ کیونکہ یہ اللہ ہی نازل کر رہے ہیں, اللہ ہی ہمیں بتا رہے ہیں اور ساتھ میں اپنا عمل بھی بتا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی سنت لوگوں میں نظر آئے گی. آپ لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں, آج لوگ جو قرآن پر عمل کر رہے ہیں, یہ سب اللہ کی سنت ہو جائے گی. اب دیکھیے, اور اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا, اور اللہ کا امر مقدر ہے, مقدر کیا ہوا. تقدیر سمجھتے ہیں آپ؟ مقدر ہوا یعنی جو احکامات ہیں وہ مقدر, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, وہی ہوگا. جو اللہ نے لکھ دیا, جو کہہ دیا, جو نازل کر دیا, جو کلام کر دیا, وہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ وہی ہے, مقدر ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا مقدر ہے, کہتے ہیں نا یہ اللہ کا مقدر ہے, اس نے کر رکھا, مقدر کیا ہوا جو کچھ اوپر لکھا ہوا ہے. الاحزاب 33, 33 اور 39 آیت. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا, وہ جو کہ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور وہ سوائے اللہ کے کسی ایک سے نہیں ڈرتے, وہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ جو پیچھے جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے نبی اور نبیوں کے بارے میں, اور جو اللہ کی جو سنت ہم نے ابھی پڑھا ہے, وہ لوگ جو جن کا ذکر کیا پیچھے جو ان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا آگے. بالکل اس کے بعد یہ آیت ہے. یہ سورہ احزاب 33 کی پہلے جو تھی وہ 38 تھی 38 اور یہ 39 ہے. یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے, سیاق و سباق پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو جن کا پیچھے ذکر آیا وہ لوگ کون ہیں؟ وہ تبلیغ کرتے ہیں اللہ کی رسالات. اللہ کی رسالات کا مطلب اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں, اور وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے سوائے اس کے, سوائے اللہ کے وہ کسی بھی نہیں ڈرتے. وہ نہیں ڈرتے سوائے اس سے, اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوائے اللہ, اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ پیچھے جو ابھی ہم نے پڑھا تھا, یہ ایک نبی پر کوئی حرج نہیں جو اس پہ احکامات فرض کر دیے جائیں, اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور جمع میں لکھا ہے پہلے کے لوگ جو گزر گئے نبی رسول اور لوگ بھی جمع میں, ان پہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے اس پہ عمل کرنے, جو اللہ کے وہ ہیں انہیں کو ڈسکرائب کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ ان کا بیہیویئر, ان کا یہ بیہیویئر سامنے آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں, یہ اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کر رہے ہیں, رسول رسالات کی, اور وہ اسی کے علاوہ اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کہہ تو اللہ تعالیٰ رہے, یہ کون نازل کر رہا ہے کلام کس کا؟ یہ اللہ کا کلام ہو گیا, تو یہ اس کی جو سنت ہو گئی اللہ کی سنت. لیکن اب ساتھ ساتھ میں کس کی؟ رسول و نبیوں کی سنت کیسے آ رہی ہے؟ وہ لوگ جو تبلیغ کرتے ہیں اللہ کی رسالات, اللہ کے جو پیغامات ہیں اس کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے کسی ایک. یہ کس کا بیہیویئر ہے؟ یہ کس کا بیہیویئر ہے؟ انگریزی میں پوچھ رہا ہوں, کس کا یہ عمل ہے؟ رسول و نبیوں کا. تو یہ کس کی سنت ہوئی؟ یہاں پر رسول کی سنت ہو گئی, رسولوں کی سنت. اللہ کی سنت ہے کیونکہ وہ کلام اس کا ہے. اب بتا رہے اللہ تعالیٰ ان کا عمل کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں. یہ تبلیغ کرنے کا جو عمل ہے یہ رسولوں کا عمل ہو رہا ہے. یہ کس کا عمل ہو رہا ہے؟ جیسے میں آیا تھا پہلے پھر بولا تھا کہ کہاوہ اور عمل, جس کا کہاوہ اور عمل جو ہے اس کی سنت ہے. اللہ کا نازل کردہ اور اللہ کا کلام اور اس کا عمل اس کی سنت اللہ تھی. اب یہاں پر رسولوں کو نبیوں کی سنت آ رہی ہے سامنے, وہ پیغامات پہنچاتے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ, اور وہ جو کہ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں. یہ جو پہنچانے کا عمل ہے یہ رسولوں کی سنت اور نبی کی سنت ہو گئی. وَيَخْشَوْنَهُ, اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے.
وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوا اللہ کے. یہ بھی ان کا عمل آ گیا. تو یہ رسول کی سنت ہوئی. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت. اب تو سب تیز ہو گئے، اب تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں اللہ کی سنت بھی نظر آ گئی آپ کو کہ حساب لینے والا اللہ تھا، یہ اللہ کی سنت ہو گئی، یعنی اس کا دستور ہو گیا. اور اوپر رسولوں کی بھی سنت آ گئی کہ انہوں نے بتا دیا. اب اسی کا دیکھتے جائیں، میں پڑھتا جاؤں گا کیونکہ آیات سے پھر ہم اس میں جو پیغام کے اندر سینس ہے اس سے ہم انالائز کرتے ہیں، آپ کو خود سمجھ میں آتا جائے گا انشاءاللہ.